السلام علیکم جی، کیا حال ہے جی؟ ماشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جو نیو کمرز ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جو پرانے چل رہے ہیں، جو ویڈیوز میری دیکھ رہے ہیں، ان کا شکریہ۔ ساتھ میں اگر ابھی تک انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے درخواست ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا اس کو پریس کر دیں۔ بہت شکریہ جی۔ آتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ تو آج کا ہمارا عنوان ہے جی، پروپیگنڈا سے کیا مراد ہے؟ پروپیگنڈا کے مختلف ذرائع بیان کریں۔ بات کریں پروپیگنڈا کی تعریف کی تو کہتا ہے پروپیگنڈا تمام لوگوں پر ایک نظریے کو مسلط کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ پروپیگنڈا تمام لوگوں پر ایک نظریے کو مسلط کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ کسی بھی قابل مباحثہ مسئلے پر بغیر کسی منطق اور پورے پس منظر کے اس طرح اظہار خیال کرنا کہ سننے، دیکھنے یا پڑھنے والا اس سے کوئی اثر قبول کر لے اور بعض صورتوں میں وہ کچھ عمل یا رد عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ سرگرمی پروپیگنڈا ہوگی۔ پروپیگنڈا کے جدید ترین معنی کسی دوسرے کی بالادستی کو بھی منوانا ہے۔ پروپیگنڈا ایک ایسا بیج ہے جو ذہنوں کے زرخیز کھیتوں میں بویا جاتا ہے اور پھر مسلسل پروپیگنڈے سے وہی بیج ایک تنا ور درخت بن جاتا ہے۔ پروپیگنڈے کے ذرائع کون کون سے ہیں جی؟ کہتے ہیں ابلاغ کے تمام وسیلے پروپیگنڈا کے لیے مؤثر ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ ابلاغ کے ان ذرائع میں اشارات، علامات، جھنڈے، الفاظ، تقریریں، تدابیر، نعرے، اخبارات، رسائل و جرائد، پمفلٹ وغیرہ شامل ہیں۔ پروپیگنڈا کے لیے مؤثر ذریعے کون کون سے ہیں جی؟ اشارات، علامات، جھنڈے، الفاظ، تقریریں، تدابیر، نعرے، اخبارات، رسائل و جرائد اور پمفلٹ۔ نمبر 1 پہ جی پریس، کہتا ہے صحافت اور ابلاغ کی زبان میں ہر طرح کے چھپے ہوئے مواد کے لیے پریس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اخبارات، رسائل و جرائد اور کتابیں اس زمرے میں شمار کی جاتی ہیں۔ اخبارات کی اپنی حدود اور دائرہ کار ہوتا ہے۔ ان کو یوز سے باہر جانا اخبارات کے بس میں نہیں ہے، اس لیے اخبارات جس قدر چاہیں اپنی خبروں میں پروپیگنڈا شامل کر سکتے ہیں۔ اخبارات خبروں کو شائع کرتی ہیں۔ حکومتیں اندرون ملک پروپیگنڈا کے لیے قومی اخبارات کو ہی استعمال کرتی ہیں۔ پھر جی رسائل و جرائد اور کتابیں۔ کتابوں کا سارا دار و مدار لفظوں پر ہوتا ہے اور ہر لفظ اپنے معنی کے تک پہنچنے کے لیے بولنے اور سننے یا لکھنے اور پڑھنے والے کے تناظر اور تجرباتی خاکہ کا متقاضی ہوتا ہے۔ کتابیں اور رسائل و جرائد علمی و آگہی رکھنے والے لوگوں میں پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ جب سے کتاب کاری شروع ہوئی ہے، اسی دور سے پروپیگنڈا کا آغاز ہو گیا تھا۔ کتابیں پروپیگنڈا کا ایک مستقل دستاویزی ذریعہ ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ریڈیو۔ ریڈیو جیسے اہم ذرائع ابلاغ کو عموماً غیر ممالک میں پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اندرون ملک بھی حکمران پارٹی ریڈیو ہی کو اہم اور باوثوق ذریعہ سمجھتی ہے۔ ہر ذہنی سطح کے سامع کے لیے ریڈیو پروپیگنڈا اپنا اثر دکھاتا ہے۔ کمرشل ریڈیو اشتہارات دینے والی ایجنسیوں اور مصنوعات بنانے والے تاجروں کے لیے بھی پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم اور اس کے بعد کی جنگوں میں
ریڈیو پروپیگنڈے نے اپنی اہمیت منوا لی ہے۔ دوسری جنگ عظیم اور اس کے بعد کی جنگوں میں ریڈیو پروپیگنڈے نے اپنی جگہ منوا لی ہے۔ پھر ہے جی ہنگامی ذریعہ خطابت۔ کہتا ہے ریڈیو مواصلات اور پروپیگنڈے کا سب سے بڑا اور مؤثر ذریعہ ہے۔ ہر انقلابی حکومت، رہنما، فاتح سب سے پہلے لوگوں سے ریڈیو ہی کے ذریعے سے ہم کلام ہوتا ہے، کیونکہ یہی پروپیگنڈے کا اہم اور قومی ذریعہ ہے۔ پھر بات کریں ہم ٹیلی ویژن کی۔ ٹیلی ویژن پروپیگنڈے کا بیک وقت بصری و سمیع ذریعہ ہے، اس لیے ٹیلی ویژن ناظرین اپنے دو اہم حواس سے پروپیگنڈے سے متاثر ہوتے ہیں۔ دو اہم حواس کون سے ہیں جی؟ سننا اور دیکھنا۔ کہتا ہے ٹیلی ویژن پروپیگنڈا ناظرین میں لازمی طور پر ایک رد عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ سرد جنگ اور نفسیاتی جنگ کا بھی سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس نے جزیات کی عکاسی کر کے بھی بے شمار پہلوؤں سے پروپیگنڈا دوڑ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ٹیلی ویژن کی پروپیگنڈا فلموں اور دستاویزی سیریل فلموں نے تمام پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک کو اپنی سحر میں لے رکھا ہے۔ اس کے بعد ہے تقریر۔ کہتا ہے تقریر کے ذریعے لوگوں میں ترغیب و تحریض پیدا کر کے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ تقریر میں چونکہ بولنے والے کی فصیح اللسانی، شعلہ نوائی اور آواز کی لو اور لچک بھی کام آتی ہے، اس لیے تقریر کے لفظوں کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ اس پروپیگنڈا میں مقرر اپنے ہموطن سامعین کے جذبات سے کھیلنے کے لیے عمومی سا انداز و اسلوب منتخب کرتا ہے۔ تقریری پروپیگنڈے کے ذریعے لوگوں کو نہ صرف قائل بلکہ کسی طرح کے عمل پر مائل بھی کیا جاتا ہے۔ فلم پروپیگنڈا میں لوگوں کے تیار شدہ ذہن اور مزاج کا استحصال کیا جاتا ہے اور لوگوں کے مقبول تعصبات کو ابھارا جاتا ہے۔ فلموں میں مقامی اور عالمی سطح پر تقلید بات کے استعمال سے منافرت کو ہوا دی جاتی ہے۔ پروپیگنڈا کے حوالے سے آج سینما فلمیں اس قدر اہمیت حاصل کر گئی ہیں کہ ان فلموں ہی کے ذریعے نفسیاتی جنگ جاری رکھی جانے لگی ہے۔ ماہرین نے تو یہاں تک بھی قیاس رائے کی ہے کہ جس طرح میدان جنگ میں مسلح جنگجو ہوتے ہیں، اسی طرح فلمی دنیا میں قلم اور مائکروفون کے جنگجو بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ثانوی حیثیت کے ذرائع پروپیگنڈا میں سوسائٹیاں، تنظیمیں، انجمنیں، گروپ، کمیشن، تجارتی ادارے، اشتہار، یادگار ٹکٹ، لوگ تماشے، عوامی میلے وغیرہ اپنے اپنے دائرہ کار میں ایک حد تک پروپیگنڈے کا موجب بنتے رہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا اس کو پریس کر دیں جی۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔